لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تاریخ بزرگی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اور رب ذو الجلال والاکرام جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے جو کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور کائنات کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے علی کل شیء قدیر اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کامیابی اور کامرانی کے لیے فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا اور اس سلسلے کی آخری کڑی
ختم ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں بھی آئیں، خصوصی طور سے 4 کتابوں کا ذکر قرآن میں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ اللہ نے بہت سے صحیفے نازل کیے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور زبر الاولین، پہلوں کو بھی بہت سے صحیفے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں تورات، زبور اور انجیل بھی شامل ہیں۔ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان۔ یہ گنجائش صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور دوسرے مذہب کے اندر ہے ہی۔ ہمارے عیسائی بھائی صرف عیسیٰ کو مانیں گے، موسیٰ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ موسیٰ کو اور محمد رسول اللہ کو دونوں کو مان لیں تو عیسائی نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہودی بھائی صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو اور محمد رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے۔ اگر مان لیں تو وہ یہودی نہیں رہ سکتے۔ یہ گنجائش صرف اسلام میں رکھی ہے۔ آپ کو محمد رسول اللہ پر تو ایمان لانا ہی ہے۔ اگر آپ کا ایمان محمد رسول اللہ پر ہے لیکن موسیٰ پر نہیں، عیسیٰ پر نہیں، تو محمد رسول اللہ کو ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں۔ یہ گنجائش صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو رسولوں پر بھی ایمان، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان۔ کتابوں پر جمع ہے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی تورات کا ماننے والا مان سکتا ہے، کوئی زبور کا اور انجیل کا ماننے والا قرآن نہیں مان سکتا۔ لیکن ہم قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ زبور، انجیل، تورات کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان بھی ہے ہمارا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیلنج، یہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں نے، کجرووں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے، کچھ چیزیں آمیزش کر دی ہیں، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا ہے۔ اب اصلی اور نقلی کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اب ہم صرف اتنا کہیں گے، اے اللہ، جو چیزیں تیری جانب سے نازل ہوئی ہیں ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اس پہ پیش کر دی ہیں ان چیزوں سے ہم بری ہیں اور ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں۔ تو یہ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں تورات، زبور، انجیل بھی ہے۔ لیکن آج چونکہ میں آپ کے سامنے جو ٹاپک یا جو موضوع، جو شیرشک، جو عنوان میں چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے قیامت سائنس کی روشنی۔ قیامت سائنس اور قرآن کی روشنی میں، جس قیامت کے وقوع کا، جس قیامت کی آمد کا ذکر قرآن نے کیا ہے، آج کی موجودہ سائنس، آج کا موجودہ وگیان قرآن کے ان دعووں پر اور قرآن کے ان اسلوبوں پر، قرآن کے ان آیتوں پر
किस तरीके से अपने घुटने टेके हुए उसकी तस्दीक कर रहा है, उसको मान रहा है। और ये वो कयामत जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1400 साल पहले कुरान में किया। आज साइंस ने 1400 साल के बाद किस तरीके से उसकी गवाही दी और उस कुरान की आयतों को सत्य प्रमाणित किया, सच्चा उसका सच को ग्रहण किया, कबूल किया। जरा आप देखते रहिए। ईमान तो बहुत सी चीज़ों पर लाना ज़रूरी है। ईमान अल ईमान तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, आज इससे मुझे बहस नहीं। वह मलाइकती, उसके फरिश्तों पर ईमान, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। वह कुतुबी व रसूली, उसके रसूलों पर ईमान, आज इस पर भी हमारी बहस नहीं है। वह कुतुबी, उसकी किताबों पर ईमान, आज ये भी हम नहीं आपके सामने पेश कर सकते। वल यौमिल आखिर, यही मेरा मेन पॉइंट है, कयामत के दिन पर ईमान। और उसके बाद में जो ईमान है आगे है अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। आज जो हुआ है हमारे साथ, कल जो होगा हमारे साथ, कल जो हुआ था हमारे साथ, ये सब तकदीर में महफूज है। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, होता रहेगा। इस पर भी हमारा ईमान कि इस पर हमारी मर्जी को कोई दखल नहीं है, ये सब अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। हम में आज बुखार है, ये अल्लाह के हुक्म से है। कल हमें शिफा मिलेगी या नहीं, ये भी अल्लाह जानता है। तकदीर पर हमारा ईमान है, लेकिन तकदीर पर ईमान लाना तो ज़रूरी है। एक मसला याद रखिए, तकदीर पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, लेकिन तकदीर पर भरोसा करके हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना ये गलत है। मसलन हम खाना ही नहीं खाएं, क्यों साहब? अरे हमारी तकदीर में होगा तो पेट भर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। ऑटोमेटिक पेट भर जाएगा अगर हमारी तकदीर में होगा। हाँ, तकदीर में है। हमने AK-47 ली और अपने माथे पे, दिमाग पे लगा दी सर पे। मैं अपने आप को शूट कर रहा हूं, तकदीर में मौत होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो बच जाऊंगा। आज उस तकदीर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि आज बहुत से लोग इस्लाम को इसलिए कबूल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो पीछे हटे हुए हैं। वो कहते हैं अरे जो चोर चोरी कर रहा है, ये तो तकदीर में लिखा था, कर रहा, अल्लाह ने क्यों लिखा था? आज फला आदमी जो जिना कर रहा है, वो तो उसकी तकदीर में लिखा हुआ था कि फला दिन जिना करेगा, वो तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा है, उसमें उस बंदे का क्या कसूर है? हजरत हाजरा का वाकया याद करो, जब मासूम छोटे से नाबालिग चीरख्वार बच्चे को लेकर बेआबू गियाह वादी के अंदर जब रुकी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा, चल दिए। कुरान कहता है, उन्होंने सवाल किया, इब्राहिम हमको किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? आप जा रहे हैं और ऐसे बेआबू गियाह वादी में, जंगल में, चिड़ियों का भी गुजर नहीं, एक परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे परिंदे भी घोंसले उस जगह बनाते हैं जहां पानी उनको आसानी से मिल जाए। जब पानी ही नहीं तो परिंदों का के घोंसले भी नहीं। एक परिंदा नहीं, और यहां मुझे छोड़ के जा रहा है। आए मेरी बीबी हाजरा, मैंने अल्लाह के हवाले तुझे छोड़ा, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा परवरदिगार तुझे कैसे खिलाएगा, कैसे चिलाएगा, इस मासूम बच्चे की कैसे देख रेख करेगा। कहकर चल दिए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अल्लाह के हवाले छोड़ा था, लेकिन बीवी का क्या जवाब था? ओ मेरे शौहर, अगर आपने अल्लाह के हवाले छोड़ा तो अल्लाह हमको कभी ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको कभी बर्बाद नहीं करेगा। अब देखिए, अपने मासूम बच्चे के पास आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टिकटिकी लगा के देखती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों से ओझल हो गए, गायब हो गए। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए। बेटे को प्यास लगी, छोटा सा मासूम बच्चा इस्माइल अपने हाथों के अंगूठे उसने मुंह में चूसना शुरू कर दिए। मां समझ गई बेटा प्यास की वजह से तड़प रहा है।
حضرت ہاجرہ دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے، کوئی آنے والا ہو، کوئی قافلہ ہو مجھے دکھائی دے، میں اس سے پانی لے لوں۔ صفا پر کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر آئی، شاید یہاں سے دیکھوں کوئی قافلہ یہاں سے نظر آئے، دائیں سے قافلہ نظر نہ آیا، بائیں سے نظر نہ آیا، بچے کے پاس ساتھی بچہ منہ میں انگلی انگوٹھا چوس رہا ہے۔ پھر صفا کی چکر مروہ کی دوڑ، پھر صفا کی طرف بھاگی، مروہ کی طرف بھاگی، 7 چکر لگائے، 7 چکر صفا اور مروہ کے۔ جب نا امید ہو گئی، محنت کر کے تھک گئی، آئے اللہ اور ذات ہوں کتنا دوڑوں، جتنا میرے نصیب میں تھا، جتنا میرے حق میں محنت کرنا تھا اللہ میں نے کر کے دیکھ لیا۔ آئے اللہ جتنا میں دوڑ سکتی تھی دوڑ لی، جتنا بھاگ سکتی تھی بھاگ لی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہی کہ میرے شوہر نے کہا تھا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب میں یہ سوچ کر بیٹھ جاتی کہ اب اللہ میرے بیٹے کا انتظام کرے گا، لیکن اے اللہ میں خالی بیٹھی نہیں رہی اس بھروسے پر، جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، جتنی وسعت بھر کوشش کرنا تھی کر لی، جتنا دوڑنا تھا دوڑ لیا۔ اے اللہ اب میری دوڑ میری محنت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، جتنا میری قدرت میں میرے بس میں تھا اتنا کر لیا، اب انجام تیرے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اب میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام تو فرما۔ بھاگتی ہوئی آئی، دیکھتی ہے میرا بیٹا پیروں کی ایڑیوں سے جس جگہ ایڑی رگڑ رہا ہے اللہ نے اس جگہ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کی صفا اور مروہ کی دوڑ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ ہاں جنگل میں اونٹ لے جاؤ، بکریاں لے جاؤ، چھوڑو سو جاؤ، ارے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا پہلے اونٹوں کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، پھر انجام کو اللہ کے سپرد کرو۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ۔ آج مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے، ٹائم ہونا نہیں ہوتا ہے، کوئی فجر تک نہیں بولنا ہے آپ کے سامنے، اس لیے اس کا ایک ٹکڑا میں نے لیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بس یہی میں نے ٹکڑا لیا کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں مہا پرلے پرکوپ، لاسٹ ڈے، قیامت کا دن بھی جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قیامت قام یقوم کے معنی سب جانتے ہیں، ٹھہرنا، رکنا، ٹھہرنا، کھڑا ہونا، قام یقوم کھڑا ہونا، اور اسی سے آتا قیامت جس کا معنی یہ ہوا ٹھہرنے کا دن، یوم القیامہ، یوم القیامہ کیا مطلب ٹھہرنے کا دن، وہ دن چونکہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، سورج اپنی جگہ پر قائم رہے گا، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس لیے رات و دن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ دن رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، اس لیے اس دن کو کہا جاتا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن، جس کو بائبل میں لاسٹ ڈے کہا گیا، آخری دن، آخری دن، لاسٹ ڈے۔ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کیا ہوگا اس دن، کیفیت کیا ہوگی انسان کی، اور اسی سے ڈرایا بھی ہے۔ جگہ جگہ آپ پڑھ ڈالیے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کا 2/3 حصہ، پورے قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے، اس کے 2 حصے اگر آپ دیکھیں گے تو قیامت، جہنم، عذاب جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ دیکھ ڈالیے آپ، قرآن کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ ہی میں، دیکھیے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کے دن وہ کہے گا الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ،
آج کے دن کا پورا مالک میں ہوں, کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. یہاں تو کوئی قاتل ہے, وہاں جج ہے, میرے بیٹے نے قتل کیا, چلو مجھے اتھارٹی ہے, میں جج ہوں, ایسے قانون ہم نے بنائے, بیٹے کو چھڑا دیا, آزاد کر دیا, کسی بھی قانون کو لا کر پھر بٹھا دیا اور کہا نہیں یہ ثبوت اس دائرے میں نہیں آ رہا, دفعیں 420 450 پتہ نہیں کون سی دفعیں لاگو کر کے ہم نے اپنے بیٹے کو آزاد کرا دیا. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا ما لکم لا تناصرون. اور ایک دوسروں کی سفارشیں کرنے والوں, ایک دوسرے کے سفارش کرنے والوں, ایک دوسرے کے پاس آنے والوں, ایک دوسرے کی دنیا میں مدد کرنے والوں, ما لکم لا تناصرون. آج تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی مددگار لے کے نہیں آ رہے ہو؟ ما لکم لا تناصرون, کہاں چلے گئے تمہارے مددگار؟ کہاں گئے وہ مددگار؟ آج وہ مدد کے لیے مجھے کیوں نہیں پکار رہے ہیں؟ آج سفارش لے کے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پتا چلا وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم جس کے مرید ہیں وہ ہمیں بھاگ دوڑ کے بچا لے گا. وہ سوال ہی لوگوں نے ما لکم لا تناصرون, قرآن کے پاس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مددگار لے کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہاں گئے تمہارے مددگار؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے, ہاں کریں گے. لا یتکلمون الا من اذن, کوئی کلام کی جرات نہیں کرے گا اللہ سے قیامت کے دن مگر جس کو وہ اجازت دے. تخصیص کر دی, الگ کر دیا, جس کو کوئی اجازت دے. اور اللہ کے نبی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ اجازت دے گا نبی کو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ سجدے میں گر جائیں گے, کیا کہیں گے؟ سجدے میں. خود نبی نے فرمایا اللہ سجدے میں مجھ سے اتنی اپنی تعریفیں کروائے گا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے. اللہ مجھ سے, میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اتنی بیان کروں گا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ مجھے یاد دلائے گا. پتا چلا اللہ کے نبی کو ما کانا وما یکون کا علم نہیں تھا. آپ نے خود فرمایا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ اللہ مجھے یاد دلائے گا. پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد. کیا ہوا؟ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا سجدہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ارفع رأسک, اپنے سر کو اٹھاؤ. ارفع رأسک یا محمد, آئے محمد اپنا سر اٹھاؤ. سل توتا, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا. سل توتا, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا. کلیئر کرتے جاؤ مسئلہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی مالک الملک ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ کلی طور سے مالک ہیں. اللہ کے نبی ساری چیزوں کے مالک ہیں, وہ جس کو جو چاہیں گے دیں گے. نہیں, اللہ کہہ رہا سل مانگو سوتا, جو مانگو گے دیا جائے گا. اے نبی بغیر مانگے تمہیں بھی نہیں ملے گا. مسئلہ یاد کرو. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی سجدے میں پڑے کیا مانگیں گے, سجدے میں گرے کیا کہیں گے, سجدے میں ہے کیا مانگیں گے. اللہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے نبی کے دل میں کیا ہے. لیکن ہے نبی, قیامت کے سے پہلے دنیا میں بھی تو کلی طور سے مالک نہیں تھا, آخرت میں بھی کلی اختیار نہیں رکھتا. دنیا میں بھی تو نے مجھ سے مانگا, آخرت میں بھی تجھے مجھ سے مانگنا پڑے گا. سل مانگ, توتا جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. ہماری حدیث لگا, حدیثیں پڑھتے جاؤ, فیصلے کرتے جاؤ, اپنی قسمتوں پہ روتے جاؤ. ذرا فیصلے کرو, سل مانگو گے دیا جائے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ما لکم لا تناصرون, وہاں لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کہے گا آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم, کیا ہے تمہارے لیے؟ آج کیا ہو گیا تم کو؟ لا تناصرون, آج تمہاری کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا میرے پاس, آج تمہاری سفارش لے کے کوئی نہیں آ رہا میرے پاس. مالک یوم الدین, وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک. یا اللہ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ بھائی دنیا میں کون مالک ہے؟ دنیا میں تھوڑے سے اختیارات اس نے تمہیں بھی دے دیے ہیں. اپنے بیٹے کے مالک ہو, اپنی زمین کے مالک ہو, اپنی جائیداد کے مالک ہو. اگر یو پی کے چیف منسٹر ہو تو یو پی کے مالک ہو, اگر آندھرا کے چیف منسٹر ہو تو یہاں کے مالک ہو, اگر پرائم منسٹر ہو تو انڈیا کے مالک ہو, پاکستان کے ہو تو پاکستان کے مالک ہو. کچھ اختیار تمہیں اس نے دنیا میں دے دیے, لیکن قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا, وہ پورا کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یوم, آج لا تملک نفس لنفس شیئا,
کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں، نفس کا۔ لا تملک نفس لنفس، صرف انسان ہی نہیں، ہر جاندار کسی بھی جاندار کا مالک نہیں۔ وہاں ایک بکری نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن وہ سینگدار بکری نے بے سینگ کو مارا ہوگا تو بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ دی جائیں گے اور کہا جائے گا اس کا بدلہ لے لے، مار لے۔ کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہوگا۔ معاف کیجیے گا، نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نفس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ، نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جاندار کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ نفس محمد کے لیے بھی استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کوئی لوگ ہماری باتیں مان نہیں رہے ہیں، تبلیغ ہماری کام نہیں آ رہی ہے، لوگ شرک بے شرک اور بدعتوں پہ بدعت کیے جا رہے ہیں اور لوگ ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے فکر میں گھلے جا رہے تھے، دبلے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے افسوس میں کہ ایمان نہیں لاتے؟ تو وہاں پر کیا کہا؟ نفست، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی جان کو بھی نفس کہا ہے، نفسک، آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے۔ اور پھر قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کی جان بھی نفس تھی اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو محمد رسول اللہ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا شرماتے جا، لیکن کیوں شرمائیں گے بھائی؟ یہاں تو پہلے ہی سے فتویٰ، یہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو عالموں کے لیے آیا، تم کیوں پڑھتے نہیں سمجھ پاؤ؟ میرے بھائیوں اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔ آج کی میڈیا کے دور میں، نیٹ ورک کے زمانے میں ابھی تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب گھر بیٹھے بیٹھے یہ سعودیہ سے فتوے منگاتے ہیں، یہ ای میل اور فیکس وغیرہ سے فتوے منگا لیتے ہیں۔ اب آپ ان کو بیوقوف نہیں بناؤ گے، جتنا زمانہ ترقی کرے گا اتنا ہی علم بڑھے گا۔ سائنس ترقی کر لی، کیا فیکس بنایا تو اس سے اسلام کو فائدہ پہنچا، کمپیوٹر بنایا تو اسلام کو فائدہ پہنچا، اور جہاز کی ایجاد کی سائنس نے تو بیچارے جو لوگ اتنا لمبا سفر کر کے گھوڑوں پر اونٹ پہ نہیں جاتے تھے، آج بھی سعودی عرب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ جتنی چیزیں بناتے جاؤ گے اسلام اس کی تائید کرتا رہے گا اور اسلام کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اسلام کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، اس دن کوئی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس دن ہمارے اٹل جی بھی موجود ہوں گے، مشرف بھی موجود ہوں گے، یاسر عرفات بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور مسٹر صدام بھی ہوں گے، شاہ فہد بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیتا لوگ ہوں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان دنیا کے بادشاہوں سے، ان دنیا کی 2 روزہ زندگی میں فخر کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے چیف منسٹر نے پرائم منسٹروں سے، وزیر اعظموں کو اکٹھا کر کے سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بادشاہت کرنے والوں آج کے دن کا بادشاہ کون؟ اور دنیا میں پرائم منسٹری کرنے والوں آج کے دن کا پرائم منسٹر کون؟ اور وزیر اعلیٰ بن کر رہنے والوں اور اپنی عوام پر حکومت چلانے والوں آج کے دن کا حکمراں کون؟ آج کے دن حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے کے سارے جواب دیں گے، بلکہ اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ اور دنیا میں بادشاہی کرنے والوں آج کے دن کا بادشاہ صرف وہ اکیلا اللہ ہے، للہ الواحد، وہ اکیلا اللہ ہے القہار، جو بڑا زبردست ہے، اس سے کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ آج کے دن تھوڑی بہت حکومت تمہیں دے دی، لیکن قیامت کے دن مکمل حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ آئیے ذرا دیکھیے قرآن کی وہ سورت اٹھائیے، قیامت کی آمد بتا رہی ہے اور سائنس کس طریقے سے سجدہ کر رہی ہے۔ دیکھیے القاریات مالقاریات، شروعات کیسے ہوئی؟ القاریات کھڑکھڑا دینے والی۔ آپ نے کبھی دیکھا دروازے پہ جب کوئی دستک دیتا ہے جاتے ہیں
کوئی آیا ہے. اور کبھی کبھی اگر آپ کو ڈر ہو کہ رات بڑی خطرناک ہے, چور اور لٹیروں کا زمانہ ہے, اور پھر اچانک دستک کوئی دے دے تو اور ڈر ہوتا ہے کوئی چور ہی نہ ہو, کوئی ڈاکو ہی نہ ہو. دستک دینے والی, کھڑکھڑانے والی. پھر ایک سوال ہوتا ہے, مل قاریہ کیا ہے وہ؟ ذرا ناز دے وہ قرآن. کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ؟ وما ادراک مل قاریہ. سوالیہ انداز میں استفہام, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, اس کی ہولناکی کو بتانے کے لیے. وما ادراک, اور آپ کیا جانیں, تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ. اب دیکھیے قرآن نے کیا ہے, وہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فراش ان کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں جو بجلی اور روشنی اور خمخموں پر آتے ہیں, بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, دو چار ادھر 8-10 ادھر روشنی پر گرتے ہیں, ان کو فراش کہا جاتا ہے. مبثوث بکھرے ہوئے. اور آگے کا وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش. جبال مانی پاک, عہن کس کو کہتے ہیں؟ اس روئی کو, اس اون کو جو رنگین ہو, مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی ہو, اور اس کو دھن دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا لحاف, رجائی سردیوں میں جب آپ روئی اس میں ڈلواتے ہیں تو ایک تو روئی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہلکی ہے, لیکن لحاف میں ڈالنے کے لیے, رجائی میں ڈالنے کے لیے اس کو اور زیادہ مشین پر دھن دیا جاتا ہے, اور ہلکی ہو جاتی ہے, اس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے لحاف میں ڈالنے کے لیے. تو وہی کہا قرآن نے کہ تم دیکھو گے یوم یکون الناس, وہ جب کھڑکھڑانے والی آئے گی, وہ قیامت جب آئے گی تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, بکھرے ہوئے لوگوں کی طرح, تتلیوں پروانوں کی طرح, بکھرے ہوئے تتلیوں پروانوں کی طرح ہوں گے. ادھر بکھرے ہوں گے, ادھر بکھرے ہوں گے, مختلف ٹولیوں میں بکھر جائیں گے. اور یہ تو انسانوں کی حالت ہوگی جو پرندوں کی طرح, جو اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوگی. لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑ, اڑیسہ کا طوفان بھی جن کی ایک اینٹ نہیں ہلا سکتا تھا, ایسا. اڑیسہ کا طوفان دیکھا نا, سنے ہوں گے نا. اڑیسہ 2 سال پہلے جو آیا تھا اڑیسہ میں طوفان, کتنا تیز آیا تھا. 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار. لوگوں نے نوٹ کیا 180 کلومیٹر. آپ کی ٹرین راجدھانی کی نہیں چلتی ہے, اس کی اسپیڈ ہے 140. راجدھانی جب اپنی اسپیڈ پر چلتی ہے, بیابان جب سگنل بھی نہ ہو, ڈائریکٹ چل رہی ہو, لائن کلیئر ہو, تو اس کی اسپیڈ 140. پٹریوں پہ چلتی ہے, پتھر اڑاتی ہے, پتھر اڑتے ہیں. اور اڑیسہ کا طوفان اس سے بھی تیز آیا تھا, 180 کلومیٹر. 180 کلومیٹر 1 گھنٹے کی رفتار سے آیا تھا, یعنی راجدھانی کی رفتار سے بھی تیز. اور جب اتنی تیز آیا تھا تب بھی اڑیسہ کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے. پہاڑ کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں. اتنی تیز, وہ جھونپڑیاں اڑ گئی, لوگ اڑ گئے, سمندروں میں گرے, مکان کی ٹینیں اور جھونپڑیاں اڑ کر سمندر میں گئی, لیکن پہاڑ کی اینٹ اپنی جگہ سے نہیں سرکی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. لیکن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کی آندھی, اس کی ہوا کتنی تیز ہوگی کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑیں گے نہیں. جیسے لحاف میں روئی دھن کر ڈال دی جاتی ہے, کتنی ہلکی ہو جاتی ہے, یہ بڑے بڑے پہاڑ اسی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ذرا غور کیجئے گا اس اسپیڈ کا عالم کیا. سائنس سے لے لو, کہیں گے واہ صاحب کتنی رفتار ہوگی. ہوا کی رفتار تم نے کیسے دیکھ لی؟ اس ہوا میں تو ہر آدمی گھسا ہوگا اپنے مکان میں, کہیں مڑ نہ جائیں. بڑے بڑے سائنٹیفک لوگ بھی اس موقع پر نہیں پہنچے ہوں گے, لیکن آخر پھر اندازہ کیسے لگا لیا آپ نے؟ کیا اس ہوا میں آپ پہنچے تھے اس کو تھرمامیٹر سے ناپنے کے لیے؟ جب نہیں پہنچے تھے تو آپ نے اندازہ کیسے لگایا؟ اور جب آپ اس ہوا کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام کا سور بھی بڑا خطرناک ہوگا. یہ تو ایک قدرتی ہلکی سی ہوا چلی, لیکن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو کیا حال ہوگا اس ہوا کا؟ قرآن اسی کو
بیان کر رہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ روئی کی طرح چنی ہوئی روئی کی طرح رنگین اون کی طرح رنگے ہوئے اون کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. آگے دو قسم کے لوگوں کی کیفیت بیان کر دی ہے. ہمارے سوامی جی کا اس پر اعتراض ہم اس کا جواب بھی دیتے ہوئے چلیں گے ستیہ پرکاش میں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. آئیے ذرا سائنس کس طریقے سے سجدہ کر رہی ہے نیکیوں برائیوں کو تولنے پر. پس نیکیاں بھی تولی جائیں گی برائیاں بھی تولی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جس کی نیکیاں جھک گئی جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اور گناہوں کا پلڑا اٹھ گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ عیش و آرام کے ساتھ راضی راضی جنت میں چلا جائے گا. نیکیاں جس کی زیادہ گناہ کم وہ عیش و آرام میں ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ عیش و آرام میں ہوگا اور راضی ہوگا راضی راضی وہ جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. اگر برائیوں کا پلڑا جھک گیا تولی کیسے جائے گی؟ ارے نماز کا ثواب دکھائی تو نہیں دیتا پھر تولا کیسے جائے گا؟ ہم نے آپ کو 10 روپے صدقہ دیے 50 روپے مدرسے میں زکات دی یا اللہ یہ زکات کا ثواب دکھایا تو نہیں دے رہا ہے. جب دکھائی نہیں دے رہا تو تولا کیسے جائے گا؟ ہمارے سوامی جی یہ اعتراض کرتے ہیں. پتہ نہیں بیچاروں کو اعتراض کرنے کے لیے بھی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. ایسے اعتراض کرتے ایسا اعتراض نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اگر برائیوں کا پلڑا ہلک جھک گیا اور نیکیاں تمہاری ہلکی ہو گئی نیکیاں ہلکی ہو گئی برائیاں زیادہ ہو گئی ترازو پر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور اللہ نے یہاں کہا کی معنی ماں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور یہاں ٹھکانے کا معنی ہے اس کا ٹھکانہ ہاویہ. کیوں کہا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہو بڑا بھی ہو اس کی جائے پناہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ ودیش میں ہوں پردیش میں ہوں باہر ہوں اچانک سلو جھگڑا ہو گیا تو آپ اپنے گھر کی طرف اپنے ماں کی طرف سروں میں بھاگیں گے کہ کسی طریقے سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں کیونکہ سب سے زیادہ حفاظت کی جگہ یا پناہ کی جگہ ماں ہے. یہاں اصول بیان کیا اللہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو اس کی جائے پناہ اس کا ٹھکانہ یعنی اس گناہ جو کرتا تھا تو گناہوں کی ماں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ہاویہ ہے. ہاویہ یا امہ سے تعبیر کیا ہے. کیا کہا؟ امہ ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ. کیا ہے وہ ہاویہ؟ وہ مادرہ کا ماہیہ تم کیا جانو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نار حامیہ بہت زیادہ بھڑکنے والی آگ. حامیہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جہاں آگ بہت زیادہ بھڑکے گی. وہ حامیہ جہنم کی بھڑکنے والی شعلہ مارنے والی آگ ہوگی جہاں انسان کو ڈال دیا جائے گا. شعلے مارنے والی آگ. سوال یہاں پر کیا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں تولی کیسے جائیں گی؟ جس طریقے سے ہوا تولی گئی طوفان جو آیا تھا اس کی اسپیڈ تولی گئی. آپ یہاں بیٹھے ہیں آج تک چینل لگائیے اسٹار نیوز لگائیے دیکھیے آئیے 4 مہانگروں کا تاپمان دیکھتے ہیں. آج بامبے میں اتنی گرمی پڑی آج کلکتہ میں اتنی گرمی پڑی آج دلی میں اتنی گرمی پڑی اور کیا ہے مدراس 4 مہانگر یہی کلکتہ بامبے مدراس دلی. آج مدراس میں اتنی گرمی پڑی یا اللہ گرمی دکھائی نہیں دیتی لیکن تم نے اس کا وزن کیسے کر لیا؟ سردی دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن تم نے کیسے کر لیا؟ آندھی جو ہوا کی شکل میں آئی وہ دکھائی نہیں دی لیکن 140 کلومیٹر کی اسپیڈ تم نے ریکارڈ کیسے کر لی؟ اور وہ تو چھوڑو بخار دکھائی نہیں دیتا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تھرمامیٹر لگا لے. کیا یہاں لگائیے بغل میں لگا لیجیے
थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा आपको 105 डिग्री बुखार। आपने बुखार का तौल कैसे लिया जो दिखाई नहीं देता? बुखार दिखाई नहीं देता, तौल लिया, वजन कर लिया। सर्दी दिखाई नहीं देती, वजन कर लिया। गर्मी दिखाई नहीं देती, वजन कर लिया। लेकिन हमारे स्वामी जी को पता नहीं एतराज क्यों पड़ी। एतराज सत्याग्रह प्रकाश में कुरान पर करते हैं कि यह आयत हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? टकरा रही है। गुनाह और नेकी दिखाई नहीं देते, तौले कैसे जाते हैं? खैर बेचारे नहीं मानते, नहीं माना। अबू जहल ईमान नहीं लाया तो क्या जबरदस्ती करूं उसके साथ? लाइक रहा फिर दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि हर जो चीज दिखाई दे वही तौली जाती है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनको तो नहीं, अब तो वो खत्म होकर चले गए। मैं उनके चेलों को ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जाती हैं। यकीन ना आए तो जरा बिजली का करंट छू कर देखो, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। कंप्यूटराइज्ड दौर है, मीटर में रीडिंग आ जाती है, आपके इतने यूनिट खर्च हुए, इतना बिल दो। अब आप गवर्नमेंट से लड़िए, हट तूने तौल कैसे लिया, गलत नहीं मानेंगे। आप कह सकते नहीं कह सकते, क्यों? सही है, उसकी रीडिंग आप मान रहे हैं। मेरे भाइयों, जो चीज दिखाई न दे कोई जरूरी नहीं है कि उसका वजन नहीं हो सकता। अगर हमारे नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका वजन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अल्लाह ने साइंसदानों को अकल दी, उन्होंने बिजली का करंट नाप कर दिखा दिया। अल्लाह की दी हुई अकल से सर्दी और गर्मी के नापने के मशीनें तैयार करवा दी अल्लाह की दी हुई अकल से। तो जिसने अकल दी उन्होंने गर्मी और सर्दी नाप ली, और जो अकल देने वाला है क्या वो नेकियां और बुराइयां नहीं तौल सकता? क्या उसके पास नेकियां और बुराइयों को तौलने के लिए मशीन नहीं होगी? आज की साइंस सजदा कर रही है। स्वामी जी कहते हैं, वाह साहब, कब्र में हिसाब और किताब कैसे होता होगा, ये भी उनकी बात अकल में नहीं आ रही। वो कहते हैं एक आदमी समंदर में डूब के मरा। समंदर के मगर, मच्छ और मछलियों ने उसकी लाश को खाया, हड्डियां छोड़ दी। समंदर में बहते हुए कुत्ता भी गया, सूअर भी गया, घोड़ा भी बहा, बाढ़ आई और बहुत से मछलियों ने, किसी ने घोड़ा खाया, किसी ने कुत्ता खाया, हड्डियां सबकी छोड़ दी। ये हड्डियां बहती हुई इंसानों की हड्डियों से मिल गई। एक ही समंदर है जिसमें इंसानों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, कुत्तों की हड्डियां, सूअर की हड्डियां मिल गई, खत्म हो गई। उनको जब बाहर निकाला तो पता नहीं चल रहा है कि कौन इंसान की हड्डी है, कौन कुत्ते की हड्डी है। तुम कहते हो कयामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, इंसान को उसकी हड्डियों, उसके जिस्मों समेत उठाया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में जरूरी नहीं मेरे भाइयों कि सब लोग कब्र में ही दफन हो। हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, कब्रों में दफन हो जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई जला दिए जाते हैं और राख को हवा में समंदर में डाल दिया जाता है। हड्डियां समंदर में चली गई, मुसलमानों को कब्र में दफन कर दिया। कुछ मुसलमान समंदर में डूब गए, मर गए। अब उनकी हड्डियां काफिरों की हड्डियों से या हमारे हिंदू भाइयों की हड्डियों से मिल गई। अब अल्लाह कयामत के दिन हिंदू की और मुसलमान की हड्डी को कैसे अलग करेगा? सवाल का वजह है, लेकिन कुरान पर इस सवाल से एतराज करना गलत है कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। ये अकली सवाल था, इसको अकल से जवाब दिया जाएगा। हाँ, कुछ लोग हवाई जहाज दौड़ रहे हैं, अचानक जहाज के इंजन में आग लगी, जहाज समंदर में गिरा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जहाज से नीचे गिरे, मर गए। अब उनकी हड्डियां आपस में खलतमल्त हो गई। अब अल्लाह कैसे यहूदी को अलग, ईसाई को अलग, और हिंदू को अलग, और मुसलमान को अलग, और कुत्ते की और सूअर की और गधों की और बकरियों की हड्डियों को कैसे अलग अलग करेगा? लिहाजा कुरान की आयत गलत है, हम नहीं मानते। स्वामी जी का यह एतराज गलत है। अगर आज वो हमारे पास होते तो मैं उनसे कहता, स्वामी जी आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, मेरी आवाज भी इसी हवा में, आपकी आवाज भी इसी हवा में, मेरी आवाज भी इसी हवा में, आपकी आवाज भी इसी हवा में, और फिल्म थिएटरों में गाने बज रहे हैं, उन
की आवाज भी इसी हवा में, ये बसों के चीखने की चिल्लाने की आवाजें भी इसी फजा में, ये बकरियों की मिमियाने की आवाजें भी इसी फजा में, शेरों के दौड़ने की आवाजें भी इसी हवा में, ये चीखो पुकार भी इसी हवा में, और नेताओं के भाषणों की आवाजें भी इसी फजा में, मौलवियों के खुतबों की आवाज भी इसी फजा में, पंडितों के प्रवचनों की आवाजें भी इसी फिजा में, पादरियों की वाज़ो नसीहत की आवाज भी इसी हवा में। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरी आवाज, तुम्हारी आवाज कुत्ते और गधे और सुअर, मेले ठेलों की और बकरियों की और ट्रेनों की, बसों की, गायों की, भैंसों की, सारी आवाजों में हमारी तुम्हारी आवाजें जब खल्त-मल्त हो गई, तो रेडियो में लगा हुआ चुंबक किसी एक आदमी की आवाज को लेना चाहता है तो कैसे कैच कर लेता है? मुझे बताओ, अगर आज मौलवी जर्जीस की तकरीर को रेडियो में शाये किया जाए, जारी किया जाए, तो रेडियो में लगा हुआ वो चुंबक और मकनातीस सारी आवाजों को फाड़ते हुए सिर्फ मेरी आवाज को निकाल लेता है और सुना देता है। ये मौलवी जर्जीस बोल रहे थे, ये मौलाना जलालुद्दीन कासमी आपके नजदीक गुटूर से बोल रहे थे। आप देखिए सारे लोगों की आवाजें, लेकिन रेडियो में लगे हुए चुंबक का तार दिल्ली से मनमोहन सिंह की आवाज को खींच लेता है। ये आकाशवाणी दिल्ली से मनमोहन सिंह बोल रहे थे, ये सोनिया जी बोल रही थी, ये फला बोल रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों की आवाजें तो सबकी खल्त-मल्त हो गई है, लेकिन रेडियो में लगा हुआ चुंबक जिसकी आवाज को लेना चाहता है वो कैसे कैच कर लेता है, और उसकी आवाज इतनी आवाजों से बचते हुए कैसे रेडियो में आ जाती है। जब अल्लाह की दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो कि सारी आवाजों से, गधे, सुअर और खच्चरों की आवाजों से मुलायम सिंह की आवाज निकाल ले, अटल जी की निकाल ले, मनमोहन की निकाल ले, जब इनकी आवाज निकालने पर तुम कादिर हो अल्लाह की दी हुई अकल से, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर नहीं है कि सारी हड्डियों और मखलूत जिस्मों में से हर एक के जिस्म को अलग कर दे? एतराज खत्म, चीजें तुम बनाते जाओ, ईमान हमारा मजबूत होता जाएगा। तुम रेडियो बनाओ, ईमान हमारा मजबूत होगा। अफ्रीका का मकसद टीवी बनाने का क्या है, आपने सुना? चंद साल पहले अफ्रीका में एक मीटिंग हुई कि मुसलमान कहीं कुरान और हदीस पर अमल करके कहीं वो मजबूत दीवार ना बन जाएं जिससे टकरा कर मुझे अपना सर फोड़ना पड़े, और सर फोड़ने के अलावा मुझे कोई चारा न हो। तो क्या किया जाए? उस मीटिंग में बाकायदा ये तय हुआ कि अपनी लड़कियों को बरहना करो, इनके अंदर से ईमान निकालने के लिए अपनी लड़कियों को बरहना करो, नाम बदल दो, फैशन है। आज देखिए नमाज का टाइम है, लेकिन इंसान और खास तौर से मुसलमान फिल्म भी नहीं कर रहा कि ये अच्छी फिल्म है, फला फला तवाइफ की। तवाइफ कहाँ कहता है, तो हीरोइन कहता है। हीरोइन बड़ा अच्छा जुमला निकालता है, हीरोइन। तवाइफ कहते हैं कि जो उसका फैन होगा मुझे गाली देगा, एक कम बात, शर्म नहीं आती? तवाइफ कहना है मैं उसका फैन हूं। सोचिए, उसको छोड़ देगा, नमाज छोड़ देगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ेगा। और नमाज एक ऐसी इत्तेफाक इत्तेहाद की कड़ी थी कि लोगों ने सोचा कि अगर नमाज में ये लोग जाने लगे तो जाहिर बात है कि मुत्तहिद हो जाएंगे। इसलिए ना इत्तेफाकी करने के लिए, इत्तेफाक इत्तेहाद को मिटाने के लिए ऐसी चीज बनाओ जो नमाज पर डाका डाले। आज देखिए जो फिल्में हमारे यहाँ चलाई जाती हैं वो शुरू ही ऐसे वक्त पे होती हैं कि उसमें आप कोई एक शो देखने जाएंगे तो एक नमाज का वक्त तो आपका जाएगा ही जाएगा। देख लीजिए, सुबह 9 बजे शुरू क्यों नहीं होती है? आप 9 से 12 देख लेंगे कि नमाज तो पढ़ लेगा, लेकिन नहीं होगी। 12 से 3 ज़ोहर गई, 3 से 6 असर गई, 6 से 9 मगरिब भी गई, ईशा भी गई। ये आप नहीं समझेंगे, ये बाकायदा विद प्लानिंग तय हुआ है, सिर्फ मुसलमानों के दिलों से इत्तेफाक और इत्तेहाद को मिटाने के लिए कि किसी तरीके से मुसलमान इस उसूल पर कायम ना हो जाए, कहीं मिल ना जाए।
کہیں مل نہ جائے. اور شیطان نے ایسے دراریں ڈالی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو کأنہ بنیان مرصوص، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو چھپکاتے ہوئے دیوار بن جاتی ہے، ایسے ہی تم نماز میں چھپک جاؤ تاکہ جماعت کہلا سکے. چھپک جاؤ. بھائی دیوار کب ہوتی ہے؟ دیوار ایک ہی یہاں رکھ دو، ایک ہی یہاں رکھ دو، ایک ہی یہاں رکھ دو، دیوار ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس کو اس سے ملا دو، اس کو اس سے ملاؤ، اس کو اس سے ملاؤ، اب دیوار چھپک جائے گی. تب جماعت کب ہوگی؟ جب ایک دوسرے سے چپک جائے گا تب جماعت ہے. ایک دوسرے سے الگ رہے گا تو جماعت نہیں. ایک صاحب بیچارے ملے دلی میں، السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام. اس نے 2 ہاتھ، میں نے 1 ہاتھ لایا اور ملانے کے بعد یہ ہوتا ہے کسی بھی مقصد سے. یہاں تو محبت سے ملنا ہے، سینے پہ ہاتھ لگاتے ہیں کہ میں دل سے ملنا ہوں. لیکن اللہ کے سامنے جائیں گے تو دل سے نہیں ملے گی. کہیں اللہ وہ یہاں دل پہ نہیں مانتا اللہ. اب وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب، مولوی صاحب بات ہے، میں آپ سے 2 ہاتھ ملا رہا ہوں، آپ 1 ہاتھ ملا رہے ہیں. میں آپ سے اتنی محبت سے مل رہا ہوں کہ آپ سے ملنے کے بعد آپ کا ملایا ہوا ہاتھ میں نے دل پہ لگایا. میں آپ سے دل سے ملا ہوں. میں نے دکھانے کی محبت کرنا چھوڑ دیا. بولا کیوں؟ ہم نے کہا دکھانے کے لیے 2 ہاتھ ملا کے سینے پہ رکھ رہا ہے، نماز کا معاملہ آتا تو پیر بھی ملانے کا وعدہ نہیں کرتا. بڑی محبت ہے. یہاں تو 2 ہاتھ ملا رہا ہے، یہاں تو 2 ہاتھ ملا کے آپ دل محبت دکھا رہے ہیں. اور نماز میں اللہ کے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نماز جماعت کیوں؟ تاکہ اتفاق پیدا ہو جائے. اگر تمہارا دشمن کھڑا ہے، تم نماز پڑھنے آئے اور تم نے دیکھا وہ میرا دشمن ہے، آپ نے سب بدل دی، اس طرف نہیں کھڑے ہوئے، اس طرف ہوئے، جان بوجھ کر یہاں میرا دشمن کھڑا ہے، تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. اب تیرے اوپر فرض ہو گیا تو اسی دشمن کے پاس جا، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا، اس کی انگلی سے انگلی ملا. اگر تو نے یہ سوچا کہ یہ میرا دشمن ہے اور دوسری سائڈ میں کھڑا ہو گیا، تیری نماز قبول نہیں. سوچ اتفاق و اتحاد کیا ہے؟ اتفاق و اتحاد کیا ہے؟ میں نے کہا جو اللہ کے نبی نے بتایا محبت کا اصول وہ تو اپنا نہیں رہا، دکھانے کے لیے 2 ہاتھ لگا رہا، نماز میں پیر نہیں ملانے کا وعدہ نہیں کرتا. بڑی محبت دیکھیے. میرے پیارے ساتھیوں، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، بات بڑا بہکنے کا عادی ہوئی تو ادھر چلی جاتی ہے بات. تو وہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ ریڈیو میں لگا ہوا چمبک اور ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس جس کی آواز کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. چیزیں 2 بناتے چلو. افریقہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ فلمیں اس طریقے سے شروع کی جائیں کہ مسلمانوں کی نماز کے اوقات چھوٹے ہیں. آج یہی فلموں کا ٹائم ہر جگہ چل رہا ہے. انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ، برٹش، آپ چلے جائیے ان علاقوں میں، آپ دیکھیے گا کہ یہی ٹائم ہے کہ مسلمانوں کی نماز کا کوئی نہ کوئی وقت چھوٹے. اور آگے بڑھیے. افریقہ میں پھر کیا کہا؟ بہت سے مسلمان نہیں جا پاتے تو کہا ان کی عورتوں کے ایمان بھی بگاڑو، کہا یہ ان کے گھروں تک پہنچا دو. انہوں نے ٹیلی ویژن کو گھر تک پہنچا دیا. انہوں نے کیا کہا؟ اس میں سائنسی چیزیں آتی ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کی چیزیں آتی ہیں، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے باتیں آتی ہیں لیکن باتیں اچھی بھی پیش کرو، خرافاتیں زیادہ بھر دو. خرافاتیں زیادہ بھر دو. اب آدمی کہتا ہے مولوی صاحب گھر میں ٹی وی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا کہ غلط نہیں لگانا چاہیے. بولا اس میں کیوں ٹی وی بھی تو آتا ہے. میں نے کہا کیوں ٹی وی کیا ہوتا ہے؟ بولا عربی چینل، اس میں اسلامی باتیں بتائی جاتی ہیں. ہم نے کہا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان؟ ہے تو نقصان زیادہ لیکن فائدہ اگر مل رہا ہو تو. قرآن نے شراب اور جوئے کے فائدے کا انکار نہیں کیا. دیکھ لیجیے قرآن پڑھیے. عرب کے لوگ شراب کیوں پیتے تھے اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے. وہ اس لیے شراب نہیں پیتے تھے کہ میں عیاشی کروں جیسے آج کا مسلمان پی رہا ہے. وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ ان کو شراب کے آسانی سے لٹا دیتے. لو 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 وہ دولت لٹاتے تھے. کام تو اچھا ہی کر رہے تھے نا، غریبوں میں دولت لٹا رہے تھے. جوا وہ اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ میں کسی کا مال جیت لوں، نہیں، جوا اس لیے کھیلتے تھے. دیکھیے رحیم المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کیا کر جوا وہ اس لیے کھیلتے تھے کہ ایسے کسی کو پیسہ دیں گے تو کھلے گا. جوئے میں ہار جائیں گے تو کھلے گا نہیں، کم سے کم دل کو
مار گیا. مقصد اچھا تھا لیکن قرآن نے جوئے کے اور شراب کے نفع کو نفع مانا, لیکن کیا تھا, اسمها اکبر من نفعہما, ان شراب اور جوئے کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے. قرآن نے نفع کا انکار نہیں کیا ہے. اٹھاؤ قرآن دیکھو, اسمها اکبر من نفعہما, شراب اور جوئے کا نفع ہے لیکن ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. گناہ بڑھ کر ہے. ٹی وی سے نفع بھی ہو رہا ہے لیکن برائی بڑھ کر ہے. ٹی وی کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ آپ نہ کیوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ آپ چلے گئے نماز پڑھنے, آپ کی بیٹی نے کھول دیا, ساس بھی کبھی بہو تھی, اب آپ کیا دیکھ, اس کو کیا سمجھاؤ؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ٹی وی, آپ دیکھ رہے ہیں خبریں, آپ دیکھ رہے ہیں میچ, لیکن عورتیں تو اپنے حساب سے نہ وہ کیا ہوتے ناٹک, اپنے حساب سے ناٹک نہ دیکھتی ہیں. لیڈیز ناٹک ہوگا اس کو زیادہ پسند کریں گی, گھریلو ناٹک ہوگا اس کو زیادہ پسند کریں گی, اس میں خرافاتیں بھی ہوں گی, واہیات بھی ہوگا. کس پر؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ, اے ایمان والے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگے بہت بڑی بات کہہ دی, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ناس والحجارہ, انسان اور پتھر ہے. پتھر اور انسان دونوں کو ساتھ کیوں بیان کیا جانتے ہیں؟ یعنی انسان کو اس وقت اتنا ٹھوس کر دیا جائے گا جس طریقے سے پتھر کو تم آگ میں ڈالتے ہو پتھر جل کر راکھ نہیں ہوتا, اسی طریقے سے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, انسان جل کر راکھ نہیں ہوگا. انسان کو بھی پتھروں کی طرح مضبوط کر دیا جائے گا. موت تو آئے گی نہیں, موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اب موت آنے کا سوال ہی نہیں. جب موت نہیں آئے گی تو انسان ان پتھروں کے ساتھ ویسے ہی جلے گا اور اتنا ہی ساتھ دے گا جتنا پتھر ساتھ دیں گے, کیونکہ موت نہیں آئے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. میرے بھائیو, اسی کو قرآن نے کہا, اے ایمان والو تم اپنے بال بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سوچیں, اب ٹی وی بنائی تو ہمارے نقصان کے لیے تھی اور ہمارے ایمان کے خطرے کے لیے تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بھی ہمارے ایمان میں ایک مضبوطی پیدا ہوئی. کیسے؟ دیکھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ٹی وی اعتراض کیا سوامی جی نے, اعتراض کیا کیا؟ وہاں صاحب قبر میں فرشتے حساب لیتے ہیں, منکر نکیر کیا کہتے ہیں؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبی ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ یہ تین سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے, ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ ضعیف ہے, کیا ہے وہ حدیث کہ جب قبر میں مردہ دفن کر دیتے ہو اور قبرستان سے جب تم دفن کر کے چلتے ہو تو مردہ کو دفن کر کے جب تم 40 قدم واپس آ جاتے ہو تو منکر نکیر فرشتے اس مردے سے حساب و کتاب لیتے ہیں. رب کون, دین کیا, نبی کون؟ سوامی جی اس پر بھی ایک اعتراض کرتے ہیں, زندہ ہوتے تو میں کہتا الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے عقل آدمی کو پریاتا نہ دے. اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی گل سیدھی, تیرا ایک بھی سوال صحیح نہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ منکر نکیر کہاں جاتے ہیں سوال کرنے. ایک آدمی ہندوستان میں مرا, اس کو دفن کیا اور لوگ یہاں پر بھی 40 قدم جا چکے ہیں اس کو دفن کر کے. بالفرض اگر پاکستان میں بھی لوگ مردے کو دفن کر کے 40 قدم جا چکے ہوں اور امریکہ میں بھی جا چکے ہوں, انگلینڈ میں بھی جا چکے ہوں, سعودیہ میں بھی جا چکے ہوں, کویت میں بھی جا چکے ہوں, فرانس میں بھی جا چکے ہوں, وہ عراق میں بھی جا چکے ہوں, ہر جگہ فرشت لوگ اپنے اپنے مردوں کو دفن کر کے 40 قدم جا چکے ہیں. اب یہ بتاؤ, دو ہی فرشتے منکر نکیر اتنی جلدی ساری قبروں میں کیسے آئیں گے؟ اتنی جلدی ساری قبروں میں کیسے آئیں گے؟ ساری جگہ کے لوگ 40 قدم جا چکے ہیں
अब इतनी जल्दी जल्दी वो क्या पाकिस्तान में भी पहुंचेंगे, अमेरिका में भी पहुंचेंगे, लंदन में भी जाएंगे, सऊदीया में भी जाएंगे, कुवैत में भी जाएंगे, फ्रांस में भी जाएंगे, जापान में भी जाएंगे, हिंदुस्तान में भी रहेंगे, दो फरिश्ते कहां कहां जाएंगे। इसलिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस बात को नहीं मानता। इसलिए साबित होता है नबी सच्चे नबी नहीं थे। हमें तुम्हारी किताबों से तो बताना नहीं। हाँ, जवाब अकलीदा मौजूदा दौर में उसका सबूत है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। आज मौजूद हो ओ लोगों, तुम्हारी किताबें तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो संस्कृत के 2 वर्ड भी लिखना पढ़ना नहीं आते, तुम ढूंढते भी नहीं, तलाश भी नहीं करते। इसलिए मौजूदा दौर से उसका इस्तिदलाल सुनो। आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अकेला हूं इस वक्त माइक के सामने, लेकिन ये नंदी कुटकुर का प्रोग्राम पूरे नंदी कुटकुर के टेलीविजन पर शो हो रहा है, दिखाया जा रहा है। अब बताए, मैं आपके सामने हूं, लेकिन मुझे हर घर का आदमी जो नंदी कुटकुर में मौजूद है वो मुझे देख रहा है, बगल का पड़ोसी भी देख रहा है, 4 मकान पे उसका मकान, 4 मकान की दूरी पर वो भी उसको देख रहा है। मुझे बताए, क्या इतनी जल्दी जल्दी मैं सारे लोगों के घरों पे चला गया? नहीं नहीं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन पूरी नंदी कुटकुर के अंदर लोग मुझे देख रहे हैं। हाँ, एक मिसाल और याद रखना इस बात की, दिल्ली में सेंट्रल टेलीविजन का एक हीरो का फोटो लगाया जाता है, एक हीरो की पिक्चर, हीरो एक ही है, लेकिन वो पिक्चर पूरे हिंदुस्तान के टेलीविजनों में आ रही है। पता चला मनमोहन सिंह पूरे हिंदुस्तान को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे 8:30 बजे, वो दिल्ली में है, पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और 10 मिनट वहां बोले, पूरे हिंदुस्तान के टेलीविजनों में वो आ गए, सबने घर बैठे देख लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक ही पिक्चर, एक ही हीरो, एक ही नेता, एक ही मौलवी, एक ही पंडित, आज इतनी जल्दी जल्दी पूरे हिंदुस्तान में कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे और इटावा, लखनऊ, इतनी जल्दी जल्दी ये सारी जगहों पर कैसे पहुंच गया? जब साइंस की दी हुई मशीन से अल्लाह ने जो अकल दी, साइंसदानों ने ये मशीन बना ली कि एक ही इंसान को हर एक के घर में पहुंचा दे, हर एक शहर में उसी वक्त पहुंचा दे, तो क्या अल्लाह के पास ये कुदरत नहीं हो सकती? क्या वो इसका मालिक नहीं है कि वो 2 ही फरिश्तों को बैठ वक्त सारी दुनिया की कब्रों में भेज दे? टीवी तुम बनाओ, ईमान हमारा मजबूत, आओ रिकॉर्ड कैसे करेगा? साहब, कयामत जब से दुनिया बनी है अब तक वो कहता है हम सबको पेश कर देंगे। अम्मा मनूतिया किताबहु बियमीनी फयकुल हाउ मुकरऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। आता देखिए क्या कहा, नामे अमाल तक़सीम होंगे, जिनको दाहिने हाथ में नामे अमाल मिलेगा, जिनको दाहिने हाथ में नामे अमाल मिलेगा वो खुश होंगे, और खुशी भी कितनी होगी? हाउ मुकरऊ किताबिया, चीख कर कहेंगे लो पढ़ो पढ़ो इस अमालनामे को, हाउ मुकरऊ किताबिया पढ़ो। जैसे कोई हाई स्कूल का रिजल्ट किसी को मिल जाए या इंटर का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए तो कितना खुश होता है, वो अपना पेपर, अपना रोल नंबर और फर्स्ट डिवीजन की वो मार्कशीट वो अपने दोस्तों को दिखाता, लो देखो ये मैं मैट्रिक में फर्स्ट आया, मैं बीए में फर्स्ट आया, मैं इंटर में फर्स्ट आया। ऐसे ही कयामत के दिन जिसको दाहिने हाथ में नामे अमाल राइट हैंड में मिल जाएगा, वो गोया के फर्स्ट आया, गोया के वो कामयाब हो गया, ये उसके अच्छे अमाल का नतीजा होगा, वो पकड़ेगा और हमारे खुशी के अपने दोस्तों को दिखाएगा मैदान महशर में, क्या कहेगा? आओ मुकरऊ किताबिया, लो लो पढ़ो पकड़ो इसको और देखो मेरे नामे अमाल में अल्लाह ने जन्नत लिखी है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैं तो अपने रब से यही उम्मीद रखी। वह तो भी उसकी किताबों पर ईमान, आज ये भी हम
نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکتے. والیوم الآخر، یہی میرا مین پوائنٹ ہے. قیامت کے دن پر ایمان، اور اس کے بعد میں جو ایمان ہے آگے ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آج جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، کل جو ہوگا ہمارے ساتھ، کل جو ہوا تھا ہمارے ساتھ، یہ سب تقدیر میں محفوظ ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اس پر بھی ہمارا ایمان کہ اس پر ہماری مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ہم میں آج بخار ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. کل ہمیں شفا ملے گی یا نہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن تقدیر پر ایمان لانا تو ضروری ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے. مثلا ہم کھانا ہی نہیں کھائیں، کیوں صاحب؟ ہماری تقدیر میں ہوگا تو پیٹ بھر جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں. آٹومیٹک پیٹ بھر جائے گا اگر ہماری تقدیر میں ہوگا. ہاں تقدیر میں ہے. ہم نے AK-47 لی اور اپنے ماتھے پہ دماغ پہ لگا دی سر پہ، میں اپنے آپ کو شوٹ کر رہا ہوں. تقدیر میں موت ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو بچ جاؤں گا. آج اس تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اسلام کو اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے جو چور چوری کر رہا ہے یہ تو تقدیر میں لکھا تھا کر رہا، اللہ نے کیوں لکھا تھا؟ آج فلاں آدمی جو زنا کر رہا ہے وہ تو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں دن زنا کرے گا، وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ حضرت حاجرہ کا واقعہ یاد کرو، جب معصوم چھوٹے سے نابالغ شیرخوار بچے کو لے کر بے آب و گیاہ وادی کے اندر جب رکی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، چل دیے. قرآن کہتا ہے انہوں نے سوال کیا ابراہیم ہم کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ جا رہے ہیں اور ایسے بے آب و گیاہ وادی میں، جنگل میں چڑیوں کا بھی گزر نہیں، ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا. ارے پرندے بھی گھونسلے اس جگہ بناتے ہیں جہاں پانی ان کو آسانی سے مل جائے. جب پانی ہی نہیں تو پرندوں کا کے گھونسلے بھی نہیں. ایک پرندہ نہیں، اور یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. قائل اللہ اے میری بیوی ہاجرہ، میں نے اللہ کے حوالے تجھے چھوڑا، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرا پروردگار تجھے کیسے کھلائے گا، کیسے چلائے گا، اس معصوم بچے کی کیسے دیکھ ریکھ کرے گا. کہہ کر چل دیے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے حوالے چھوڑا تھا، لیکن بیوی کا کیا جواب تھا؟ او میرے شوہر، اگر آپ نے اللہ کے حوالے چھوڑا تو لن یضیعنا اللہ ابدا، تو اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو کبھی برباد نہیں کرے گا. اب دیکھیے اپنے معصوم بچے کے پاس آئی، ابراہیم علیہ السلام کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتی رہی. ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے. بیٹے کو پیاس لگی، چھوٹا سا معصوم بچہ اسماعیل اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے اس نے منہ میں چوسنا شروع کر دیے. ماں سمجھ گئی بیٹا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. حضرت حاجرہ دوڑی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے. کوئی آنے والا ہو، کوئی قافلہ ہو، مجھے دکھائی دے، میں اس سے پانی لے لوں. صفا پر کوئی قافلہ نظر نہیں آیا. دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر آئی. شاید یہاں سے دیکھوں کوئی قافلہ یہاں سے نظر آئے. دائیں سے قافلہ نظر نہ آیا، بائیں سے نظر نہ آیا. بچے کے پاس ساتھی بچہ منہ میں انگلی انگوٹھا چوس رہا ہے. پھر صفا کی چکر مروہ کی دوڑ، پھر صفا کی طرف بھاگی، مروہ کی طرف بھاگی. 7 چکر لگائے، 7 چکر صفا اور مروہ کے. جب نا امید ہو گئی، محنت کر کے تھک گئی، آئے اللہ اور ذات کتنا دوڑوں، جتنا میرے نصیب میں تھا
جتنا میرے حق میں محنت کرنا تھا اللہ میں نے کر کے دیکھ لیا. اے اللہ جتنا میں دوڑ سکتی تھی دوڑ لی, جتنا بھاگ سکتی تھی بھاگ لی, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہی کہ میرے شوہر نے کہا تھا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب میں یہ سوچ کر بیٹھ جاتی کہ اب اللہ میرے بیٹے کا انتظام کرے گا, لیکن اے اللہ میں خالی بیٹھی نہیں رہی اس بھروسے پر جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا, جتنی وسعت بھر کوشش کرنا تھی کر لی, جتنا دوڑنا تھا دوڑ لیا. اے اللہ اب میری دوڑ میری محنت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, جتنا میری قدرت میں میرے بس میں تھا اتنا کر لیا, اب انجام تیرے سپرد کر دیا. اے اللہ اب میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام تو فرما. بھاگتی ہوئی آئی, دیکھتی ہے میرا بیٹا پیروں کی ایڑیوں سے جس جگہ ایڑی رگڑ رہا ہے اللہ نے اس جگہ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. حضرت ہاجرہ کی صفا اور مروہ کی دوڑ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. ہاں جنگل میں اونٹ لے جاؤ, بکریاں لے جاؤ, چھوڑ سو جاؤ, ارے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا کچھ نہیں. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا پہلے اونٹوں کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, یعنی جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو پھر انجام کو اللہ کے سپرد کرو. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. آج مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے, ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے, کوئی فجر تک نہیں بولنا ہے آپ کے سامنے, اس لیے اس کا ایک ٹکڑا میں نے لیا, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. بس یہی میں نے ٹکڑا لیا کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں مہا پرلے پرکوپ لاسٹ ڈے قیامت کا دن ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. قیامت قام یقوم کے معنی سب جانتے ہیں, ٹھہرنا, رکنا, ٹھہرنا, کھڑا ہونا. قام یقوم کھڑا ہونا, اور اسی سے آتا قیامت جس کا معنی یہ ہوا ٹھہرنے کا دن. یوم القیامہ, یوم القیامہ کیا مطلب ٹھہرنے کا دن. وہ دن چونکہ ٹھہر جائے گا, رک جائے گا, سورج اپنی جگہ پر قائم رہے گا, وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا, اس لیے راتوں دن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, وہ دن رک جائے گا, ٹھہر جائے گا, اس لیے اس دن کو کہا جاتا ہے یوم القیامہ, قیامت کا دن, جس کو بائبل میں لاسٹ ڈے کہا گیا, آخری دن. آخری دن, لاسٹ ڈے, وہ کس طریقے سے آ رہا ہے, کیا ہوگا اس دن, کیفیت کیا ہوگی انسان کی, اور اسی سے ڈرایا بھی ہے. جگہ جگہ آپ پڑھ ڈالیے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کا 2/3 حصہ, پورے قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے, اس کے 2 حصے اگر آپ دیکھیں گے تو قیامت, جہنم, عذاب جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھرے ہوئے آپ کو ملے گے. دیکھ ڈالیے آپ, قرآن کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ ہی میں, دیکھیے مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا, قیامت کے دن وہ کہے گا الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, آج کے دن کا پورا مالک میں ہوں, کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. یہاں تو کوئی قاتل ہے, وہاں جج ہے, میرے بیٹے نے قتل کیا, چلو مجھے اتھارٹی ہے, میں جج ہوں, ایسے قانون ہم نے بنائے, بیٹے کو چھوڑا دیا, آزاد کر دیا, کسی بھی قانون کو لا کر پھر بٹھا دیا اور کہا نہیں یہ ثبوت اس دائرے میں نہیں آ رہا, دفعائیں 420, 450, پتہ نہیں کون سی دفعائیں لاگو کر کے ہم نے اپنے بیٹے کو آزاد کرا دیا. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا ما لکم لا تناصرون, وہ ایک دوسروں کی سفارشیں کرنے والوں, ایک دوسرے کے سفارش کرنے والوں, ایک دوسرے کے پاس آنے والوں, ایک دوسرے کی دنیا میں مدد کرنے والوں, ما لکم لا تناصرون, آج تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی مددگار لے کے نہیں آ رہے ہو. ما لکم لا تناصرون, کہاں چلے گئے تمہارے مددگار, کہاں گئے وہ مددگار, آج وہ مدد کے لیے مجھے کیوں نہیں پکار رہے ہیں, آج سفارش لے کے
وہ سوال ہی پیدا ہے، مالکم لا تناصرون، قرآن کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مددگار لے کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہاں گئے تمہارے مددگار؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، ہاں کریں گے. لا یتکلمون الا من اذن، کوئی کلام کی جرات نہیں کرے گا اللہ سے قیامت کے دن مگر جس کو وہ اجازت دے. تخصیص کر دی، الگ کر دیا، جس کو وہ اجازت دے. اور اللہ کے نبی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ اجازت دے گا نبی کو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ سجدے میں گر جائیں گے، کیا کہیں گے؟ سجدے میں. خود نبی نے مر گئے، اب ان کی ہڈیاں کافروں کی ہڈیوں سے یا ہمارے ہندو بھائیوں کی ہڈیوں سے مل گئی. اب اللہ قیامت کے دن ہندو کی اور مسلمان کی ہڈی کو کیسے الگ کرے گا؟ سوال کا وجہ ہے. لیکن قرآن پر اس سوال سے اعتراض کرنا غلط ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. یہ عقلی سوال تھا، اس کو عقل سے جواب دیا جائے گا. ہاں کچھ لوگ ہوائی جہاز دوڑ رہے ہیں، اچانک جہاز کے انجن میں آگ لگی، جہاز سمندر میں گرا. ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب جہاز سے نیچے گرے، مر گئے. اب ان کی ہڈیاں آپس میں خلط ملط ہو گئیں. اب اللہ کیسے یہودی کو الگ، عیسائی کو الگ، اور ہندو کو الگ اور مسلمان کو الگ، اور کتے کی اور سور کی اور گدھوں کی اور بکریوں کی ہڈیوں کو کیسے الگ الگ کرے گا؟ لہذا قرآن کی آیت غلط ہے، ہم نہیں مانتے. سوامی جی کا یہ اعتراض غلط ہے. اگر آج وہ ہمارے پاس ہوتے تو میں ان سے کہتا، سوامی جی آپ بھی بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، میری آواز بھی اسی ہوا میں، آپ کی آواز بھی اسی ہوا میں، میری آواز بھی اسی ہوا میں، آپ کی آواز بھی اسی ہوا میں. اور فلم تھیٹروں میں گانے بج رہے ہیں، ان گانوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں. بھینسیں چیخ رہی ہیں، ان کی آوازیں بھی اسی فضا میں. یہ ٹرین کی سیٹیوں کی آواز بھی اسی ہوا میں. یہ بسوں کے چیخنے کی چلانے کی آوازیں بھی اسی فضا میں. یہ بکریوں کی ممیانے کی آوازیں بھی اسی فضا میں. شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں بھی اسی ہوا میں. یہ چیخ و پکار بھی اسی ہوا میں. اور نیتاؤں کے بھاشنوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں. مولویوں کے خطبوں کی آواز بھی اسی فضا میں. پنڈتوں کے پروچنوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں. پادریوں کی وعظ و نصیحت کی آواز بھی اسی ہوا میں. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میری آواز تمہاری آواز کتے اور گدھے اور سور میلے ٹھیلوں کی اور بکریوں کی اور ٹرینوں کی، بسوں کی، گایوں کی، بھینسوں کی ساری آوازوں میں ہماری تمہاری آوازیں جب خلط ملط ہو گئیں تو ریڈیو میں لگا ہوا چمبک کسی ایک آدمی کی آواز کو لینا چاہتا ہے تو کیسے کیچ کر لیتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اگر آج مولوی جرجیز کی تقریر کو ریڈیو میں شائع کیا جائے، جاری کیا جائے، تو ریڈیو میں لگا ہوا وہ چمبک اور مقناطیس ساری آوازوں کو پھاڑتے ہوئے صرف میری آواز کو نکال لیتا ہے اور سنا دیتا ہے. یہ مولوی جرجیز بول رہے تھے، یہ مولانا جلال الدین قاسمی آپ کے نندی کٹور سے بول رہے تھے. آپ دیکھیے سارے لوگوں کی آوازیں، لیکن ریڈیو میں لگے ہوئے چمبک کا تار دلی سے منموہن سنگھ کی آواز کو کھینچ لیتا ہے. یہ آکاش وانی دلی سے منموہن سنگھ بول رہے تھے، یہ سونیا جی بول رہی تھی، یہ فلاں بول رہے تھے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ آوازیں تو سب کی خلط ملط ہو گئی ہیں، لیکن ریڈیو میں لگا ہوا چمبک جس کی آواز کو لینا چاہتا ہے وہ کیسے کیچ کر لیتا ہے؟ اور اس کی آواز اتنی آوازوں سے بچتے ہوئے کیسے ریڈیو میں آ جاتی ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو کہ ساری آوازوں سے، گدھے، سور اور کھچروں کی آوازوں سے ملائم سنگھ کی آواز نکال لے، اٹل جی کی نکال لے، منموہن کی نکال لے، جب ان کی آواز نکالنے پر تم قادر ہو اللہ کی دی ہوئی عقل سے، تو کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ساری ہڈیوں اور مخلوط جسموں میں سے ہر ایک کے جسم کو الگ کر دے؟ اعتراض ختم. چیزیں تم بناتے جاؤ، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا. تم ریڈیو بناؤ، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. افریقہ کا مقصد ٹی وی بنانے کا کیا ہے؟ آپ نے سنا؟ چند سال پہلے افریقہ میں ایک میٹنگ ہوئی کہ مسلمان کہیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے کہیں وہ مضبوط دیوار نہ بن جائیں
جس سے ٹکرا کر مجھے اپنا سر پھوڑنا پڑے اور سر پھوڑنے کے علاوہ مجھے کوئی چارہ نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ اس میٹنگ میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ اپنی لڑکیوں کو برہنہ کرو، ان کے اندر سے ایمان نکالنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو برہنہ کرو، نام بدل دو، فیشن ہے۔ آج دیکھیے نماز کا ٹائم ہے، لیکن انسان اور خاص طور سے مسلمان فلم بینی کر رہا ہے کہ یہ اچھی فلم ہے، پھلا پھلا طوائف کی۔ طوائف کہاں کہتا ہے؟ تو ہیروئن کہتا ہے، ہیروئن، بڑا اچھا جملہ نکالتا ہے، ہیروئن۔ طوائف کہتے ہیں کہ جو اس کا فین ہوگا مجھے گالی دے رہا ہے، کم بات، شرم نہیں آتی؟ طوائف کہہ رہا ہے میں اس کا فین ہوں۔ سوچیے، اس کو چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ دے گا، لیکن اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اور نماز ایک ایسی اتفاق و اتحاد کی کڑی تھی کہ لوگوں نے سوچا کہ اگر نماز میں یہ لوگ جانے لگے تو ظاہر بات ہے کہ متحد ہو جائیں گے۔ اس لیے نا اتفاقی کرنے کے لیے، اتفاق و اتحاد کو مٹانے کے لیے ایسی چیز بناؤ جو نماز پر ڈاکہ ڈالے۔ آج دیکھیے جو فلمیں ہمارے یہاں چلائی جاتی ہیں وہ شروع ہی ایسے وقت پہ ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کوئی ایک شو دیکھنے جائیں گے تو ایک نماز کا وقت تو آپ کا جائے گا ہی جائے گا۔ دیکھ لیجیے صبح 9 بجے شروع کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ 9 سے 12 دیکھ لیں گے کہ نماز تو پڑھ دے گا، لیکن نہیں ہوگی۔ 12 سے 3 ظہر گئی، 3 سے 6 عصر گئی، 6 سے 9 مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ یہ آپ نہیں سمجھیں گے، یہ باقاعدہ ود پلاننگ طے ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے دلوں سے اتفاق اور اتحاد کو مٹانے کے لیے کہ کسی طریقے سے مسلمان اس اصول پر قائم نہ ہو جائے، کہیں مل نہ جائے، کہیں مل نہ جائے۔ اور شیطان نے ایسے دراریں ڈالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو کأنہ بنیان مرصوص، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو چھپکاتے ہوئے دیوار بن جاتی ہے، ایسے ہی تم نماز میں چھپک جاؤ تاکہ جماعت کہلا سکے۔ چھپک جاؤ۔ بھائی دیوار کب ہوتی ہے؟ دیوار ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ایک اینٹ یہاں رکھ دو، دیوار ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کو اس سے ملا دو، اس کو اس سے ملاؤ، اس کو اس سے ملاؤ، اب دیوار چھپک جائے گی۔ تب جماعت کب ہوگی؟ جب ایک دوسرے سے چپک جائے گا تب جماعت ہے۔ ایک دوسرا ایک دوسرے سے الگ رہے گا تو جماعت نہیں۔ ایک صاحب بیچارے ملے دلی میں، السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، اس نے 2 ہاتھ، میں نے 1 ہاتھ لایا اور ملانے کے بعد یہ ہوتا ہے کسی بھی مقصد سے، یہاں تو محبت سے ملنا ہے، سینے پہ ہاتھ لگاتے ہیں میں دل سے ملنا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جائیں گے تو دل سے نہیں ملے گی، کہیں اللہ وہ یہاں دل پہ نہیں کھاتا اللہ۔ اب وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ مولی صاحب، مولی صاحب یہ بات ہے، میں آپ سے 2 ہاتھ ملا رہا ہوں، آپ 1 ہاتھ ملا رہے ہیں، میں آپ سے اتنی محبت سے مل رہا ہوں کہ آپ سے ملنے کے بعد آپ کا ملایا ہوا ہاتھ میں نے دل پہ لگایا، میں آپ سے دل سے ملا ہوں، میں نے دکھانے کی محبت کرنا چھوڑ دیا۔ بولا کیوں؟ ہم نے کہا دکھانے کے لیے 2 ہاتھ ملا کے سینے پر رکھ رہا ہے، نماز کا معاملہ آتا تو پیر بھی ملانے کا وعدہ نہیں کرتا، بڑی محبت ہے۔ یہاں تو 2 ہاتھ ملا رہا ہے، یہاں تو 2 ہاتھ ملا کے آپ دل محبت دکھا رہے ہیں، اور نماز میں اللہ کے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نماز جماعت کیوں؟ تاکہ اتفاق پیدا ہو جائے۔ اگر تمہارا دشمن کھڑا ہے، تم نماز پڑھنے آئے اور تم نے دیکھا وہ میرا دشمن ہے، آپ نے سب بدل دی، اس طرف نہیں کھڑے ہوئے اس طرف ہوئے، جان بوجھ کر یہاں میرا دشمن کھڑا ہے، تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب تیرے اوپر فرض ہو گیا تو اسی دشمن کے پاس جا، اس کے کاندھے سے کاندھا ملا، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا، اس کی انگلی سے انگلی ملا۔ اگر تو نے یہ سوچا کہ یہ میرا دشمن ہے اور دوسری سائڈ میں کھڑا ہو گیا، تیری نماز ہی قبول نہیں۔ سوچ اتفاق و اتحاد کیا ہے، اتفاق و اتحاد کیا ہے۔ میں نے کہا جو اللہ کے نبی نے بتایا محبت کا اصول وہ تو اپنا نہیں رہا، دکھانے کے لیے 2 ہاتھ لگا رہا، نماز میں پیر نہیں ملانے کا وعدہ نہیں کرتا، بڑی محبت دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، بات بڑا بہکنے کا عادی ادھر ادھر چلی جاتی ہے بات۔ تو وہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ ریڈیو میں لگا ہوا چنبک اور ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس جس کی آواز کو چاہتا ہے
چیزیں تم بناتے چلو. افریقہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ یہ طے ہوا کہ فلمیں اس طریقے سے شروع کی جائیں کہ مسلمانوں کی نماز کے اوقات چھوٹے ہیں. آج یہی فلموں کا ٹائم ہر جگہ چل رہا ہے. انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ، برٹش، آپ چلے جائیے ان علاقوں میں، آپ دیکھیے گا کہ یہی ٹائم ہے کہ مسلمانوں کی نماز کا کوئی نہ کوئی وقت چھوٹے. اور آگے بڑھیے. افریقہ میں پھر کیا کہا؟ بہت سے مسلمان نہیں جا پاتے تو کہا ان کی عورتوں کے ایمان بھی بگاڑو، کہا یہ ان کے گھروں تک پہنچا دو. انہوں نے ٹیلی ویژن کو گھر تک پہنچا دیا. انہوں نے کیا کہا؟ اس میں سائنسی چیزیں آتی ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کی چیزیں آتی ہیں، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے باتیں آتی ہیں لیکن باتیں اچھی بھی پیش کرو، خرافاتیں زیادہ بھر دو. خرافاتیں زیادہ بھر دو. اب آدمی کہتا مولوی صاحب گھر میں ٹی وی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا نہیں لگانا چاہیے. بولا اس میں کیو ٹی وی بھی تو آتا ہے. میں نے کہا کیو ٹی وی کیا ہوتا ہے؟ بولا عربی چینل، اس میں اسلامی باتیں بتائی جاتی ہیں. ہم نے کہا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان؟ بولا ہے تو نقصان زیادہ لیکن فائدہ اگر مل رہا ہو تو. قرآن نے شراب اور جوئے کے فائدے کا انکار نہیں کیا. دیکھ لیجیے قرآن پڑھیے. عرب کے لوگ شراب کیوں پیتے تھے اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے. وہ اس لیے شراب نہیں پیتے تھے کہ میں عیاشی کروں جیسے آج کا مسلمان پی رہا ہے. وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ لوگوں نے نوٹ کیا 180 کلومیٹر آپ کی ٹرین راجدھانی بھی نہیں چلتی ہے، اس کی اسپیڈ ہے 140. راجدھانی جب اپنی اسپیڈ پر چلتی ہے، بیابان جب سگنل بھی نہ ہو، ڈائریکٹ چل رہی ہو، لائن کلیئر ہو تو اس کی اسپیڈ 140. پٹریوں پہ چلتی ہے، پتھر اڑاتی ہے، پتھر اڑتے ہیں. اور اڑیسہ کا طوفان اس سے بھی تیز آیا تھا 180 کلومیٹر. 180 کلومیٹر 1 گھنٹے کی رفتار سے آیا تھا، یعنی راجدھانی کی رفتار سے بھی تیز. اور جب اتنی تیز آیا تھا تب بھی اڑیسہ کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے. پہاڑ کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں. اتنی تیز وہ جھونپڑیاں اڑ گئی، لوگ اڑ گئے، سمندروں میں گرے، مکان کی ٹینیں اور جھونپڑیاں اڑ کر سمندر میں گئی، لیکن پہاڑ کی اینٹ اپنی جگہ سے نہیں سرکی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. لیکن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس کی آندھی، اس کی ہوا کتنی تیز ہوگی کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑیں گے نہیں. جیسے لحاف میں روئی دھل کر ڈال دی جاتی ہے کتنی ہلکی ہو جاتی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اسی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ذرا غور کیجئے گا اس اسپیڈ کا عالم کیا. سائنس سے لے لو، کہیں گے واہ صاحب کتنی رفتار ہوگی. ہوا کی رفتار تم نے کیسے دیکھ لی؟ اس ہوا میں تو ہر آدمی گھسا ہوگا اپنے مکان میں کہیں مڑ نہ جائیں. بڑے بڑے سائنٹیفک لوگ بھی اس موقع پر نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن آخر پھر اندازہ کیسے لگا لیا آپ نے؟ کیا اس ہوا میں آپ پہنچے تھے اس کو تھرمامیٹر سے ناپنے کے لیے؟ جب نہیں پہنچے تھے تو آپ نے اندازہ کیسے لگایا؟ اور جب آپ اس ہوا کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام کا سور بھی بڑا خطرناک ہوگا. یہ تو ایک قدرتی ہلکی سی ہوا چلی، لیکن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو کیا حال ہوگا اس ہوا کا؟ قرآن اسی کو بیان کر رہا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. روئی کی طرح، چنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین اون کی طرح، رنگے ہوئے اون کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. آگے 2 قسم کے لوگوں کی کیفیت بیان کر دی ہے. ہمارے سوامی جی کا اس پر اعتراض، ہم اس کا جواب بھی دیتے ہوئے چلیں گے. ستیہ پرکاش میں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. آئیے ذرا سائنس کس طریقے سے سجدہ کر رہی ہے نیکی اور برائیوں کو تولنے پر. پس نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی نیکیاں چھپ گئیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور گناہوں کا پلڑا
उठ गया फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐशो आराम के साथ राजी राजी जन्नत में चला जाएगा। नेकियां जिसकी ज्यादा गुनाह कम, वो ऐशो आराम में होगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, ऐशो आराम में होगा और राजी होगा, राजी राजी वो जन्नत में चला जाएगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, फउम्मुहु हाविया। नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी, अगर बुराइयों का पल्ला झुक गया तौली कैसे जाएगी? अरे नमाज का सवाब दिखाई तो नहीं देता, फिर तौला कैसे जाएगा? हमने आपको 10 रुपए सदका दिए, 50 रुपए मदरसे में ज़कात दी, या अल्लाह ये ज़कात का सवाब दिखाया तो नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा तो तौला कैसे जाएगा? हमारे स्वामी जी ये एतराज़ करते हैं, पता नहीं बेचारों को एतराज़ करने के लिए भी कोई कमाल की चीज़ नहीं है। ऐसे एतराज़ करते, ऐसा एतराज़। नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती। अम्मा मन खफ़्फ़त, अगर बुराइयों का पल्ला हल्क झुक गया और नेकियां तुम्हारी हल्की हो गई, नेकियां हल्की हो गई, बुराइयां ज्यादा हो गई तराजू पर, फउम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और अल्लाह ने यहाँ कहा, की माना माँ, फउम्मुहु हाविया, और यहाँ ठिकाने का माना उसका ठिकाना हाविया। क्यों कहा? एक छोटा सा बच्चा हो, बड़ा भी हो, उसकी जाए पनाह कहाँ होती है? आप विदेश में हो, प्रदेश में हो, बाहर हो, अचानक सुनो झगड़ा हो गया तो आप अपने घर की तरफ, अपने माँ की तरफ सरों में भागेंगे कि कुछ किसी तरीके से मैं अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा हिफाजत की जगह या पनाह की जगह माँ है। यहाँ उसूल बयान किया अल्लाह, गुनाहों का पल्ला झुक गया तो उसकी जाए पनाह, उसका ठिकाना, यानी उस गुनाहों पनाह जो करता था तो गुनाहों की माँ का ठिकाना क्या है? वो हाविया है, हाविया, या उम्मू से ताबीर किया है। क्या कहा? उम्मू हाविया, उसका ठिकाना हाविया। क्या है वो हाविया? वो मादरा करना है, तुम क्या जानो क्या है? क्या है? नारुन हामिया, बहुत ज्यादा भड़कने वाली आग। हामिया जहन्नम का एक तबका है जहां आग बहुत ज्यादा भड़केगी। वो हामिया जहन्नम की भड़कने वाली, शोला मारने वाली आग होगी जहां इंसान को डाल दिया जाएगा, शोले मारने वाली आग। सवाल यहाँ पर क्या है कि नेकियां और बुराइयां तौली कैसे जाएंगी? जिस तरीके से हवा तौली गई, तूफान जो आया था उसकी स्पीड तौली गई। आप यहां बैठे हैं, आज तक चैनल लगाइए, स्टार न्यूज लगाइए, देखिए, आइए 4 महानगरों का तापमान देखते हैं। आज बॉम्बे में इतनी गर्मी पड़ी, आज कलकत्ता में इतनी गर्मी पड़ी, आज दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ी, और क्या है? मद्रास, 4 महानगर यही है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। आज मद्रास में इतनी गर्मी पड़ी, या अल्लाह गर्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन तुमने इसका वजन कैसे कर लिया? सर्दी दिखाई नहीं देती, इसका वजन तुमने कैसे कर लिया? आंधी जो हवा की शक्ल में आई वो दिखाई नहीं दी, लेकिन 140 किलोमीटर की स्पीड तुमने रिकॉर्ड कैसे कर ली? और वो तो छोड़ो, बुखार दिखाई नहीं देता, डॉक्टर के पास चले जाओ, थर्मामीटर लगा देगा, क्या यहाँ लगाइए, बगल में लगा लीजिए, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा आपको 105 डिग्री बुखार। आपने बुखार का तौल कैसे लिया जो दिखाई नहीं देता? बुखार दिखाई नहीं देता, तौल लिया, वजन कर लिया। सर्दी दिखाई नहीं देती, वजन कर लिया। गर्मी दिखाई नहीं देती, वजन कर लिया। लेकिन हमारे स्वामी जी को पता नहीं एतराज क्यों पड़ी। एतराज सत्याग्रह प्रकाश में कुरान पर करते हैं कि ये आयत हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? टकरा रही है, गुनाह और नेकी दिखाई नहीं देते, तौले कैसे जाते हैं? खैर बेचारे को नहीं मानते, नहीं मानते। अबू जहल ईमान नहीं लाया तो क्या जबरदस्ती करूं उसके साथ? लाइक रहा फिर दीन में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि हर जो चीज दिखाई दे वही तौली जाती है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, उनको तो नहीं, अब तो वो खत्म हो गए, चले गए। मैं उनके चेलों को ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जाती हैं। यकीन ना आए जरा बिजली का करंट छू कर देखो,
दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। कंप्यूटराइज्ड दौर है, मीटर में रीडिंग आ जाती है, आपके इतने यूनिट खर्च हुए, इतना बिल दो। अब आप गवर्नमेंट से लड़िए, तूने तौल कैसे लिया, गलत, नहीं मानेंगे। आप कह सकते नहीं कह सकते, क्यों? सही है, उसकी रीडिंग आप मान रहे हैं। मेरे भाइयों, जो चीज दिखाई न दे कोई जरूरी नहीं है कि उसका वजन नहीं हो सकता। अगर हमारे नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका वजन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अल्लाह ने साइंसदानों को अकल दी, उन्होंने बिजली का करंट नाप कर दिखा दिया। अल्लाह की दी हुई अकल से सर्दी और गर्मी के नापने के मशीनें तैयार करवा दी अल्लाह की दी हुई अकल से। तो जिसने अकल दी उन्होंने गर्मी और सर्दी नाप ली, और जो अकल देने वाला है, क्या वो नेकी और बुराइयां नहीं तौल सकता? क्या उसके पास नेकी और बुराइयों को तौलने के लिए मशीन नहीं होगी? आज की साइंस सजदा कर रही है। स्वामी जी कहते हैं, वाह साहब, कब्र में हिसाब किताब कैसे होता होगा, ये भी उनके बाद अकल में नहीं आ रहा। वो कहते हैं एक आदमी समंदर में डूब के मरा, समंदर के मगर, मच्छ और मछलियों ने उसकी लाश को खाया, हड्डियां छोड़ दी। समंदर में बहते हुए कुत्ता भी गया, सूअर भी गया, घोड़ा भी बहा, बाढ़ आई और बहुत से मछलियों ने, किसी ने घोड़ा खाया, किसी ने कुत्ता खाया, हड्डियां सबकी छोड़ दी। ये हड्डियां बहती हुई इंसानों की हड्डियों से मिल गई। एक ही समंदर है जिसमें इंसानों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, कुत्तों की हड्डियां, सूअर की हड्डियां मिल गई, खत्म हो गई। उनको जब बाहर निकाला तो पता नहीं चल रहा है कि कौन इंसान की हड्डी है, कौन कुत्ते की हड्डी है। तुम कहते हो कयामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, इंसान को उसकी हड्डियों, उसके जिस्मों समेत उठाया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में जरूरी नहीं मेरे भाइयों कि सब लोग कब्र में ही दफन हो। हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, कब्रों में दफन हो जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई जला दिए जाते हैं और राख को हवा में, समंदर में डाल दिया जाता है। हड्डियां समंदर में चली गई, मुसलमानों को कब्र में दफन कर दिया, कुछ मुसलमान समंदर में डूब गए। फरमाया, अल्लाह सजदे में मुझसे इतनी अपनी तारीफें करवाएगा जो मुझे अभी याद नहीं है। अल्लाह मुझसे, मैं अल्लाह की हम्द व सना बयान करूंगा, इतनी बयान करूंगा जो मुझे अभी याद नहीं है। कयामत के दिन अल्लाह मुझे याद दिलाएगा। पता चला अल्लाह के नबी को मा काना व मा यकून का इल्म नहीं था। आपने खुद फरमाया जो मुझे अभी याद नहीं है वो अल्लाह मुझे याद दिलाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद। क्या हुआ? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा लंबा सजदा कर रहे हो, क्या बात है? इरफा रासक, अपने सर को उठाओ। इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद अपना सर उठाओ। सल तोता, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। सर तोता, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। क्लियर करते जाओ मसला। कहते हैं अल्लाह के नबी मालिकुल मुल्क हैं, और क्या कहते हैं कि कुल्ली तौर से मालिक हैं। अल्लाह के नबी सारी चीजों के मालिक हैं, वो जिसको जो चाहेंगे देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा सल मांगो सोता, जो मांगोगे दिया जाए। है नबी बगैर मांगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मसला याद करो। हालांकि अल्लाह जानता है कि मेरे नबी सजदे में पड़े क्या मांगेंगे, सजदे में गिरे क्या कहेंगे, सजदे में है क्या मांगेंगे। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है कि मेरे नबी के दिल में क्या है। लेकिन हाय नबी, कयामत के से पहले दुनिया में भी तू कुल्ली तौर से मालिक नहीं था, आखिरत में भी कुल्ली अख्तियार नहीं रखता। दुनिया में भी तूने मुझसे मांगा, आखिरत में भी तुझे मुझसे मांगना पड़ेगा। सल मांग, तोता जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। हदीसें पढ़ते जाओ, फैसले करते जाओ, अपनी किस्मतों पे रोते जाओ। सारा फैसले करो, सल मांगोगे दिया जाए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मालकुल्ला तनासरून, वहां लोग क्या कहेंगे? अल्लाह कहेगा आज तुम्हें क्या हो गया? मालकुम, क्या है तुम्हारे लिए? आज क्या हो गया तुमको? ला तनासरून, आज तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आ रहा मेरे पास, आज तुम्हारी सिफारिश लेके कोई नहीं आ रहा मेरे पास। मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह कयामत के दिन का मालिक। या अल्लाह
یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ بھائی دنیا میں کون مالک ہے؟ دنیا میں تھوڑے سے اختیارات اس نے تمہیں بھی دے دیے. اپنے بیٹے کے مالک ہو، اپنی زمین کے مالک ہو، اپنی جائیداد کے مالک ہو. اگر یو پی کے چیف منسٹر ہو تو یو پی کے مالک ہو، اگر آندھرا کے چیف منسٹر ہو تو یہاں کے مالک ہو، اگر پرائم منسٹر ہو تو انڈیا کے مالک ہو، پاکستان کے ہو تو پاکستان کے مالک ہو. کچھ اختیار تمہیں اس نے دنیا میں دے دیے، لیکن قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ پورا کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یوم آج لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں. نفس کا لا تملک نفس لنفس، صرف انسان ہی نہیں، ہر جاندار کسی بھی جاندار کا مالک نہیں. وہاں ایک بکری نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن وہ سینگدار بکری نے بے سینگ کو مارا ہوگا تو بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ دی جائیں گے اور کہا جائے گا اس کا بدلہ لے لے، مار لے. کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہوگا. معاف کیجیے گا، نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نفس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، وہ زندہ ہیں. کل نفس ذائقۃ، نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جاندار کو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ نفس محمد کے لیے بھی استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کوئی لوگ ہماری باتیں مان نہیں رہے ہیں، تبلیغ ہماری کام نہیں آ رہی ہے، لوگ شرک پہ شرک اور بدعتوں پہ بدعت کیے جا رہے ہیں اور لوگ ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے فکر میں گھلے جا رہے تھے، دبلے ہوئے جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے افسوس میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو وہاں پر کیا کہا؟ نفسک، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی جان کو بھی نفس کہا ہے. نفسک، آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے. اور پھر قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کی جان بھی نفس تھی اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو محمد رسول اللہ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے جا شرماتے جا. لیکن کیوں شرمائیں گے بھائی؟ یہاں تو پہلے ہی سے فتویٰ، یہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو عالموں کے لیے آیا. تم کیوں پڑھتے نہیں سمجھ پاؤ؟ میرے بھائیوں اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ. آج کی میڈیا کے دور میں، نیٹ ورک کے زمانے میں ابھی تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. اب گھر بیٹھے بیٹھے یہ سعودیہ سے فتوے منگاتے ہیں، یہ ای میل اور فیکس وغیرہ سے فتوے منگا لیتے ہیں. اب آپ ان کو بیوقوف نہیں بناؤ گے. جتنا زمانہ ترقی کرے گا اتنا ہی علم بڑھے گا. سائنس ترقی کر لے، کیا فیکس بنایا تو اس سے اسلام کو فائدہ پہنچا، کمپیوٹر بنایا تو اسلام کو فائدہ پہنچا، اور جہاز کی ایجاد کی سائنس نے تو بیچارے جو لوگ اتنا لمبا سفر کر کے گھوڑوں پر اونٹ پہ نہیں جاتے تھے، آج بھی سعودی عرب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. حج کر لیتے ہیں واپس چلے آتے ہیں. جتنی چیزیں بناتے جاؤ گے اسلام اس کی تائید کرتا رہے گا اور اسلام کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. اسلام کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، اس دن کوئی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اس دن ہمارے اٹل جی بھی موجود ہوں گے، مشرف بھی موجود ہوں گے، یاسر عرفات بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور مسٹر صدام بھی ہوں گے، شاہ فہد بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیتا لوگ ہوں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور اللہ رب العالمین ان دنیا کے بادشاہوں سے، ان دنیا کی 2 روزہ زندگی میں فخر کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے چیف منسٹر نے پرائم منسٹروں سے، وزیر اعظموں کو اکٹھا کر کے سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بادشاہت کرنے والوں آج کے دن کا بادشاہ کون؟ اور دنیا میں پرائم منسٹری کرنے والوں آج کے دن کا پرائم منسٹر کون؟ اور وزیر اعلیٰ بن کر رہنے والوں اور اپنی عوام پر حکومت چلانے والوں آج کے دن کا حکمراں کون؟ آج کے دن حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے کے سارے جواب دیں گے، بلکہ اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. اور دنیا میں بادشاہی کرنے والوں آج کے
کے دن کا بادشاہ صرف وہ اکیلا اللہ ہے، للہ الواحد، وہ اکیلا اللہ ہے القہار جو بڑا زبردست ہے، اس سے کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ آج کے دن تو بہت حکومت تمہیں دے دی، لیکن قیامت کے دن مکمل حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آئیے ذرا دیکھیے قرآن کی وہ سورت اٹھائیے، قیامت کی آمد بتا رہی ہے اور سائنس کس طریقے سے سجدہ کر رہی ہے۔ دیکھیے القاریہ القاریہ، شروعات کیسے ہوئی؟ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دروازے میں جب کوئی دستک دیتا ہے جاتے ہیں کوئی آیا ہے، اور کبھی کبھی اگر آپ کو ڈر ہو کہ رات بڑی خطرناک ہے، چور اور لٹیروں کا زمانہ ہے، اور پھر اچانک دستک کوئی دے دے تو اور ڈر ہوتا رہے کوئی چور ہی نہ ہو، کوئی ڈاکو ہی نہ ہو۔ دستک دینے والی، کھڑکھڑانے والی۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے ملقاریہ، کیا ہے وہ؟ ذرا انداز دے وہ قرآن، کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ؟ وما ادراک ملقاریہ، سوالیہ انداز، استفہام، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی ہولناکی کو بتانے کے لیے۔ وما ادراک، آپ کیا جانیں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ؟ اب دیکھیے قرآن میں کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ فراش ان کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں جو بجلی اور روشنی اور قمقموں پر آتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دو چار ادھر 8-10 ادھر روشنی پر گرتے ہیں، ان کو فراش کہا جاتا ہے۔ مبثوث، بکھرے ہوئے۔ اور آگے کا وقت تکون الجبال کالعہن المنفوش، جبال مانی پال، عہن کس کو کہتے ہیں؟ اس روئی کو، اس اون کو جو رنگین ہو، مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی ہو، اور اس کو دھن دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لحاف، رجائی سردیوں میں جب آپ روئی اس میں ڈلواتے ہیں تو ایک تو روئی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہلکی ہے، لیکن لحاف میں ڈالنے کے لیے، رجائی میں ڈالنے کے لیے اس کو اور زیادہ مشین پر دھن دیا جاتا ہے، اور ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے لحاف میں ڈالنے کے لیے۔ تو وہی کہا قرآن نے کہ تم دیکھو گے یوم یکون الناس، وہ جب کھڑکھڑانے والی آئے گی، وہ قیامت جب آئے گی تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے لوگوں کی طرح، تتلیوں پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے تتلیوں پروانوں کی طرح ہوں گے، ادھر بکھرے ہوں گے، ادھر بکھرے ہوں گے، مختلف ٹولیوں میں بکھر جائیں گے۔ اور یہ تو انسانوں کی حالت ہوگی جو پرندوں کی طرح، جو اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوگی۔ لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑ، اڑیسہ کا طوفان بھی جن کی ایک اینٹ نہیں ہلا سکتا تھا، ایسا اڑیسہ کا طوفان دیکھا نا، سنے ہوں گے نا، اڑیسہ 2 سال پہلے جو آیا تھا اڑیسہ میں طوفان، کتنا تیز آیا تھا، 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تاریخ بزرگی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا رب ذو الجلال والاکرام جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور کائنات کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. علی کل شیء قدیر. اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہماری رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں بھی آئیں، خصوصی طور سے 4 کتابوں کا ذکر قرآن میں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ اللہ نے بہت سے صحیفے نازل کیے: صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور زبر الاولین. پہلوں کو بھی بہت سے صحیفے. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں تورات، زبور اور انجیل بھی شامل ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اللہ پر ایمان
کے رسولوں پر ایمان، یہ گنجائش صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور دوسرے مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہمارے عیسائی بھائی صرف عیسیٰ کو مانیں گے، موسیٰ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ موسیٰ کو اور محمد رسول اللہ کو دونوں کو مان لیں تو عیسائی نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہودی بھائی صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر مان لیں تو وہ یہودی نہیں رہ سکتے۔ یہ گنجائش صرف اسلام میں رکھی ہے۔ آپ کو محمد رسول اللہ پر تو ایمان لانا ہی ہے۔ اگر آپ کا ایمان محمد رسول اللہ پر ہے لیکن موسیٰ پر نہیں، عیسیٰ پر نہیں، تو محمد رسول اللہ کو ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں۔ یہ گنجائش صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو رسولوں پر بھی ایمان، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان۔ کتابوں پر جمع ہے، تورات پر، زبور پر، انجیل پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی تورات کا ماننے والا مان سکتا، کوئی زبور کا اور انجیل کا ماننے والا قرآن نہیں مان سکتا۔ لیکن ہم قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ زبور، انجیل، تورات کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان بھی ہے ہمارا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیلنج، یہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں نے، کجرووں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے، کچھ چیزیں آمیزش کر دی ہیں، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا ہے۔ اب اصلی اور نقلی کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اب ہم صرف اتنا کہیں گے، اے اللہ، جو چیزیں تیری جانب سے نازل ہوئی ہیں ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اس میں پیش کر دی ہیں ان چیزوں سے ہم بری ہیں اور ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں۔ تو یہ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں تورات، زبور، انجیل بھی ہے۔ لیکن آج چونکہ میں آپ کے سامنے جو ٹاپک یا جو موضوع، جو شیرشک، جو عنوان میں چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے قیامت سائنس کی روشنی۔ قیامت سائنس اور قرآن کی روشنی میں، جس قیامت کے وقوع کا، جس قیامت کی آمد کا ذکر قرآن نے کیا ہے، آج کی موجودہ سائنس، آج کا موجودہ وگیان قرآن کے ان دعووں پر اور قرآن کے ان اسلوبوں پر، قرآن کے ان آیتوں پر کس طریقے سے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو مان رہا ہے۔ اور یہ وہ قیامت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں کیا، آج سائنس نے 1400 سال کے بعد کس طریقے سے اس کی گواہی دی اور اس قرآن کی آیتوں کو ستیہ پرمانت کیا، سچا، اس کا سچ کو گرہن کیا، قبول کیا۔ ذرا آپ دیکھتے رہے۔ ایمان تو بہت سی چیزوں پر لانا ضروری ہے۔ ایمان، الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، آج اس سے مجھے بحث نہیں۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ورسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان، آج اس پر بھی ہماری بحث نہیں۔